حامد صاحب ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں کہ ہم نے بے شک کنٹرول کر لی ہے لیکن ہم امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتے. دنیا میں اگر وہ 100 دوائیں یا 150 دواؤں کی ان کی لسٹ ہے نا, کنٹرول لسٹ ہے, تو اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہے, ہمارے ہاں نہیں ہوتا. نہیں, میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر یعنی اس نوٹیفیکیشن سے پہلے 100% ادویات کنٹرول تھیں اور 1 روپیہ کوئی بھی کمپنی اپنی مرضی سے نہیں بڑھا سکتی کیونکہ اٹ واز اے کرمنل اوفینس. دوسرا اہم پارٹ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں, اس بات کا جائزہ لیں کہ اگر بنگلہ دیش میں, انڈیا میں, سری لنکا میں 60 کنٹرولڈ ہیں, باقی ڈی کنٹرولڈ ہیں. وہاں پر کیا ایسا ہونے سے قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں؟ تو انٹرسٹنگ فیکٹ از دس کہ آج اب دیکھیں بنگلہ دیش اور انڈیا میں پرائسز بہت زیادہ نہیں بڑھی ہیں بلکہ لوور سائڈ کے اوپر ہیں کمپیریٹیولی ان دا ورلڈ. سر ان کی اکانومی بھی اسٹیبل ہے نا, نہیں, اس میں ایک فیکٹر ہے اور وہ فیکٹر ہے مارکیٹ فورسز. دیکھیں آپ کا ایک چینل ہے, آپ کے ایک ایڈورٹائزمنٹ آپ کرتے ہیں, آپ کے کوئی ریٹس ہوں گے, یو کین ناٹ بی گو آؤٹ آف دی کمپٹیشن. اگر آپ بہت ایکسپونینشیل بڑھا دیں گے تو پیپل ول ناٹ سلیکٹ دس چینل. سملرلی اگر کوئی ایک دوائی کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے تو ڈاکٹر اس کو پرسکرائب نہیں کریں گے, لوگ اس کو خریدیں گے نہیں. تو مارکیٹ فورسز ڈیسائیڈ کرتی ہیں. آج بھی بہت ساری ایسی ادویات ہیں جیسے اومیپرازول ہے, اومیپرازول کی قیمتیں لوگوں کو 400 بھی ملی ہوئی ہے لیکن کوئی کمپنی 200 سے زیادہ نہیں بیچ رہی. تو کمپیٹیٹیونیس اینڈ فیئر کمپٹیشن, اور اس سے دوسرا فائدہ کیا ہوگا, ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. ٹھیک, بلال حامد صاحب نے سارے جو اس کے پلس پوائنٹس ہیں وہ بتا دیے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ عام لوگوں کی زندگی پر اس فیصلے کا کیا اثر ہونے والا ہے؟ مریضوں کی زندگی پر مہنگائی بہت زیادہ ہے یا پھر واقعی پکچر وہی ہے جو حامد رضا صاحب دکھا رہے ہیں؟ دیکھیں سدھا, اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 2-3 سال سے جو میڈیسن کی جو شارٹیج ہے یہ بہت بڑی اور لارج اسکیل پہ پہنچ چکی تھی. اگر ایک پرسکرپشن کے اوپر کوئی 10 میڈیسن لکھی ہیں تو آنیسٹلی اس پرسکرپشن پہ 6 ملتی تھی, 4 نہیں ملتی تھی. ٹھیک ہے. اور ہوتا یہ تھا کہ جتنے بھی لائف سیونگ ڈرگس ہیں یا جو ملٹی نیشنل کمپنیز بناتی ہے ان کی پرائز تھوڑی تھی. تو جب جو کہ ڈالر کا ریٹ بڑا, انفلیشن آئی, تو انہوں نے اس کا را مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ قیمت نہ بڑھ سکی تو انہوں نے اس کی جو پروڈکشن تھی وہ بند کر دی. بالکل. پروڈکشن بند ہونے سے جو لائف سیونگ ڈرگس ہیں ان پہ بہت زیادہ ایفیکٹ آیا تھا. تو یہ ایک ایفیکٹ یہ ابھی سے نہیں, یہ پلان شروع ہوا, یہ بڑے 2-3 سالوں سے چل رہا تھا. میری رات سی او ڈریپ سے اسلام آباد سے بات ہوئی تھی, انہوں نے مجھے ہمیں یہ بتایا کہ تقریباً اس وقت جو مختلف جو برانڈس ہیں وہ تقریباً 300 سے زائد برانڈ اس کی جو میڈیسن اس وقت شارٹس ہیں. اگر ان کو مختلف کمپنیز کے ملائے تو ہزاروں میں بن جاتی ہیں نا. تو یہ اتنے برانڈ اس وقت شارٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ابھی تک تو یہ کابینہ سے اپروول ہوا ہے لیکن ابھی تک ڈریب نے ابھی اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. جب ڈریب کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا پھر اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی. ابھی ہم یہ جو پروگرامز کر رہے ہیں آواز کو تھوڑا سا اٹھا رہے ہیں تو ابھی ہو سکتا ہے اس میں کچھ رد و بدل بھی ہو جائے لیکن ابھی تک اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا. تو اوور آل یہ جو کابینہ ہے اور انہوں نے بھی اس بات کو لے کے اس کی اپروول دی ہے کہ اس وقت ضروری یہ ہے کہ ہاسپٹلس کے اندر چونکہ ابھی بھی ادویات کی بہت زیادہ قلت ہے. کل ہم نے محسن نقوی صاحب سے بھی کوشچن کیا کہ آپ نے ریویمپنگ پہ اتنے ارب روپے 90 ارب روپے خرچ کر دیے ہیں, ابھی بھی ہسپتالوں میں ایمرجنسی میں آؤٹ ڈور میں انڈور میں میڈیسن نہیں ہے, تو آپ بجٹ کیوں نہیں بڑھا رہے؟ تو انہوں نے کہا جی میڈیسن کا چونکہ پچھلے سال کی نسبت بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں جس میں سرجیکل ہے, ڈسپوزیبل ہے اور انجیکشنز ہیں, تو اب ہم نیکسٹ ایئر کوشش یہ کریں گے کہ ان کا بجٹ بڑھائیں تاکہ سارا سال جو ادویات ہیں یہ ملتی رہیں. اس میں سب سے اہم چیز یہ کہ پاکستان کے اندر ایک ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جو را مٹیریلز ہیں نا یہ بنتے ہی نہیں ہیں, ان کی فیکٹریز ہی نہیں ہیں. ابھی ایک پچھلے دنوں نگران گورنمنٹ نے سندس میں ایک فیکٹری لگائی ہے کہ وہاں پہ ایک جو را مٹیریل یہ بنانا شروع کریں. انڈیا اپنا خود بناتا ہے, بنگلہ دیش اپنا خود بناتا ہے. انہوں نے ہر چیز باہر سے جب امپورٹ کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ایل سی بھی بند تھی, بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جو سرجیکل ڈسپوزیبل کی جو آئٹمس تھی جو باہر سے امپورٹ کرنی تھی وہ بھی مطلب جو چیز 100 روپے کی تھی وہ 1,000 روپے کی بکی ہے.